مجھے ابھی اور اسی وقت چل کر سب کے سامنے طلاق دو۔ اشال نے ایک ایک لفظ ٹھہرے ہوئے لہجے میں ادا کیا، جیسے فیصلہ کر چکی ہو بٹوارے کی زندگی ہرگز نہیں گزارے گی۔ اشال، میری بات ایک طرف، میں تو یہ حق نہیں رکھتا کہ تمہیں اپنی محبت کا واسطہ دے کر روک سکوں، مگر تم بھی تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، کیا تم میرے بغیر زندگی گزار سکتی ہو؟ کہتے ہوئے شہباز کے حلق میں کانٹے اگ گئے تھے۔ کل تک وہ کتنے خوش تھے، انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا زندگی انہیں کس دوراہے پر لا کھڑا کرے گی جہاں انہیں ایک دوسرے سے بچھڑنا پڑے گا۔ میں اپنے خان سے محبت کرتی تھی مسٹر شہباز خان زادہ، تم ایک بٹے ہوئے انسان ہو اور میں نے کبھی کمپرومائز کرنا سیکھا ہی نہیں۔ میرے خان نے مجھے اتنا اعتماد اور پیار دیا کہ میں ان کی مکمل توجہ کا مرکز بنی، خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگی، مگر یہ شیشے کا خواب آج ٹوٹ گیا۔ تم شہباز خان زادہ بن کر منظر عام پر ابھرے ہو اور یہ روپ مجھے ہرگز قبول نہیں۔ اگر مجھے زبردستی روکا گیا تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کی ایک ایک بات شہباز سر جھکائے سن رہا تھا۔ اشال، میں اپنے جیتے جی تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، میں کسی صورت تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ اگر تم مجھ سے دور ہی جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں روکوں گا بھی نہیں، اپنا فیصلہ کرنے کا میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں۔ تمہاری ہر سزا مجھے منظور ہے، تم جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، مگر پلیز خدا کے لیے مجھ سے طلاق کا مطالبہ مت کرو، ورنہ مجھ پر زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی کہ شاید میں اس دنیا میں چند اور سانسیں بھی نہ لے پاؤں۔ وہ بھرپور شخصیت کا مالک، اونچا پورا مرد، ہاتھ جوڑے اس کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک شرط پر۔ اشال آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے بولی، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے اشال، تم کہہ کر تو دیکھو۔ وہ اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل نہ کرے، اس لمحے بس شہباز کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ شہباز خان زادہ، تم کسی صورت بھی واپس میری زندگی میں داخل ہو کر مزید زہر گھولنے میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ اور اس لمحے اس کی سخت ترین شرط منظور کر کے شہباز نے خود کو پچھتاوے کی بھٹی میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس ایک رات نے دونوں کی زندگیوں کو یکسر بدل دیا تھا۔ ان کے درمیان فقط دوریاں اور ایک جدائی کا نہ ختم ہونے والا طویل سلسلہ بچا تھا۔ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگا کر دھواں چھوڑتے ہوئے وہ کسی اہم فائل پر جھکا ہوا تھا جب نرس اندر داخل ہوئی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ کیسے شوہر ہیں؟ آپ کی بیوی کی اتنی سیریس کنڈیشن ہے، آپ کو احساس ہی نہیں، آپ یہاں بیٹھے سگریٹ سلگا رہے ہیں، یہ آپ کے ہونے والے بچے کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ ادھیڑ عمر نرس پچھلے 2 دنوں سے اس عجیب سے جوڑے کو نوٹس کر رہی تھی۔ بیوی کے پاس موجود ہوتے ہوئے بھی اس کا شوہر اس سے یکسر انجان سا بنا ہوتا تھا۔ اب بھی صرف نرس کے کہنے پر شہباز اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ داریہ کی پریگننسی خاصے کریٹیکل مراحل سے گزر رہی تھی۔ خون کی شدید کمی اور مسلسل ہائی بلڈ پریشر کے باعث ڈاکٹر نے اسے 1 ہفتہ پہلے ہی ایڈمٹ کر لیا تھا۔ شہباز کا ہاسپٹل میں دم سا گھٹنے لگا تو وہ شہر میں موجود اپنے بنگلے پر چلا آیا۔ مہینوں بعد اشال سے ہونے والی مختصر سی ملاقات مسلسل دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ اسے کب سے اس موقع کی تلاش تھی۔ اب جب مناسب وقت آیا تھا تو اشال ہی اس کی بات سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اسے ہر حال میں اشال کو راضی کرنا تھا کہ وہ صرف ایک دفعہ اسے صفائی کا موقع دے دے۔ داریہ کی زندگی سخت رسک پر تھی، وہ آپریشن سے پہلے ہی اشال کے سامنے سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ اتنے مہینوں میں ضروری کام کے علاوہ شہباز اور اس کے درمیان کوئی اور بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان میں کوئی ایسا تعلق تھا ہی نہیں۔ ٹھنڈ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی،
مگر دلوں پر جمی برف پگھلنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ بے کلی حد سے صبح ہونے لگی تو وہ اشال کی مطلوبہ رہائش گاہ جا پہنچا۔ تیسری بیل پر دروازہ اشال نے ہی کھولا تھا، مگر اسے سامنے دیکھ کر ہی اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اشال، میری بات سن لو ایک بار، تم ایک بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہی ہو، پلیز مجھے صفائی کا ایک موقع دو۔ وہ پکارتا رہ گیا مگر وہ نہیں رکی۔ شاہویز وہیں اس کے گھر کے باہر ہی اپنی مرسڈیز سے ٹیک لگائے دھرنا دیے ہوئے پوری رات کھڑا رہا۔ صبح جب وہ یونیورسٹی کے لیے جانے لگی تو گھر کے باہر اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ہی سوتا دیکھ کر چونک گئی۔ اس کا مطلب وہ رات بھر اس کا منتظر رہا تھا۔ دل ہوش گمان کا علاج کب ممکن ہے؟ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ماضی کی راکھ اڑاتی یادوں کے زیر اثر اسے نظر انداز کر کے چلی گئی۔ واپسی تک اسے امید تھی کہ وہ جا چکا ہوگا، مگر وہ وہیں اپنی جگہ جامد ملا۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی، اس کی زندگی کو ایک گھاٹے کا سودا بنا کر اب وہ شخص مزید اس سے کیا چاہتا تھا؟ ایشال، رکو پلیز، مجھے کچھ کہنے کا ایک موقع دو، صرف ایک موقع۔ اس کی التجا کا ایشال پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے اس طرح بھوکے پیاسے رہ کر میری دہلیز پر دھرنا دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا مسٹر خانزادہ۔ بہتر ہے جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اپنی بکھری ہوئی زندگی کو کرچی کرچی کر کے سنبھالا ہے۔ اس اثنا میں کتنی بار میرا جسم زخمی ہوا ہے، میری روح چھلنی ہوئی ہے، اس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو دکھوں کے عذاب سے صرف تم گزری ہو؟ اس رہ گزر میں تمہارے ساتھ میں بھی بھٹکتا رہا ہوں۔ جدائی کی جو لکیر تم نے ہمارے درمیان کھینچ دی ہے وہ ہر پل مجھے ایک نئی اذیت سے دوچار کرتی ہے۔ میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی ہمیشہ کرتا تھا۔ آج بھی کسی دوسرے کی جگہ میرے دل میں، میری زندگی میں کہیں نہیں ہے۔ بس ایک ایگریمنٹ ہے جسے نبھاتا آ رہا تھا۔